اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ متاع قليل ولهم عذاب أليم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين۔ آیت نمبر 113۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان کے پاس ایک رسول آیا انہی میں سے۔ فَكَذَّبُوهُ، اس کی بات ماننے کی جگہ جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کو عذاب نے گرفت میں لے لیا، اللہ نے انہیں عذاب دیا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ ظالم تھے، اس حالت میں ان کو عذاب۔ ان دو آیات میں 112 اور 113 میں اللہ تعالیٰ نے بستی جس کی مثال دی ہے اس کا نام نہیں لیا۔ تو یہ کلی مثال بھی ہو سکتی ہے، پچھلی بستیوں کے ساتھ ایسا ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے بارے میں کہ جو سورہ سبا میں ذکر ہے کہ ہر طرف سے ان کے پاس باغات تھے، سب کچھ تھا، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بہترین پاک و پاکیزہ شہر اور رب مغفرت کرنے والا پروردگار۔ تو پھر انہوں نے کفر شروع کر دیا اور وہ ساری نعمتیں اللہ نے بالآخر وہ عذاب کی گرفت میں اور ختم ہو گئی۔ وہ بستی بھی ہو سکتی ہے، اور بعض روایات میں یہ آیا کہ اس سے مراد خود مکہ ہے، کہ مکہ پر چند سال بڑا شدید قحط آیا ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور یہ جب سورت نازل ہوئی تو وہ ٹائم گزر چکا تھا اور اللہ کے رسول بھی آ چکے تھے، تو ان کے درمیان تو خداوند عالم گویا کہ نام لیے بغیر گویا کہ مکہ کی مثال دے رہے۔ تو بہرحال اہم نہیں ہے، اصل بات واضح ہے، اس کا میسج آپ دیکھیں جو اللہ بتانا چاہتا ہے نا وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ نے ایک احسان کیا کہ ان کے درمیان رسول بھیجا، فَكَذَّبُوهُ، رسول کو بھی جھٹلا دیا۔ اور مکہ کا بھی ہر طرف سے فراوان آتا تھا، قافلے آتے تھے، ورنہ کعبہ کی وجہ سے جو قرآن نے بھی فرمایا سورہ قریش میں کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ یہ تجارتی سفر کرتے ہیں اور کمائی لاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے جو مکہ کی کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے ایک تجارتی مرکز بن گیا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کیا، کعبہ کی طرف، فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں بھی چاہیے کہ اس بیت کے رب کی عبادت کریں۔ الذی آمنہم من خوف،
آیت میرے ذہن سے سلپ ہو رہی ہے، سمپل ہے کہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے ان کو امن بخشا، تو اس کا شکر ادا کرے، لیکن انہوں نے نہیں کیا تو پھر قحط بھی ان پر گویا کہ مسلط ہو گیا۔ اور بتحقیق ان کے پاس خود انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پس انہیں عذاب نے اس حال میں آ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ عذاب دو طرح کے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک وہ ہے جو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور ایک وہ عذاب ہے کہ جو اللہ بیدار کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ قرآن میں سورہ زخرف میں آل فرعون کے بارے میں کتنے عذاب آئے تھے ان پر، لیکن جھٹکا دینے کے لیے فرماتا ہے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ پلٹ آئے، تاکہ واپس لوٹ آئے۔ تو یہ وہ عذاب نہیں ہوتے کہ جو قوموں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور نہ آخرت والا عذاب مراد ہوتا ہے، بلکہ ایسے عذاب کہ جو جھٹکا ہوتے ہیں واپس انسان کو یا قوم کو توجہ کروانے کے لیے۔ آیت نمبر 114، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال ہو اور طیب ہو، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، اس میں سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، توجہ کیجیے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا اوروں کا شریک بناؤ گے، اس نے دیا جو کرتے تھے مشرکین، تو پھر تم اس کا مطلب ہے جس کا شکر کر رہے ہو اس کی عبادت کر رہے ہو۔ آیت کے لفظوں پہ غور کریں، یہ ایک جگہ نہیں، پہلے بھی سورۃ البقرہ میں بھی یہ آئی ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر صرف اس کی عبادت کرتے۔ تو شکر کو یہاں کس سے اٹیچ کیا جا رہا ہے؟ جس کی عبادت اس کا شکر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن جو رزق بطور رازق شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ آپ نے میری ہیلپ کی، میں نے آپ سے کہا شکریہ، یہ نہیں ہے کہ عبادت، ٹھیک ہے، جو وہ رزق کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اس کے بارے میں کہنا کسی اور کی طرف سے آ رہا ہے، کسی اور کو اس میں شریک قرار دینا کہ وہ دے رہے، یہاں پر یہ مسئلہ فٹ آئے گا کہ اگر تم کہتے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور کسی بت کا کرتے ہو، کسی فرشتے کا کرتے ہو، کسی مقدس ہستی کا کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کی عبادت، اس عبادت میں اس کو شریک کر۔ قرآن کی آیات میں اس لیے تدبر کا حکم دیا گیا، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی عبادت کرو تو وہ دے رہے، چونکہ اللہ نے رازقیت اپنے ساتھ مخصوص کی۔ پس جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی بندگی کرتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ تفسیر کوثر میں اس کی وضاحت میں لکھا گیا، موحدین، موحد کسے کہتے ہیں؟ توحید پرست۔ موحدین نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، جبکہ مشرک ان نعمتوں کی نسبت غیر خدا کی طرف دیتے ہیں۔ جب غیر خدا کی طرف دیتے ہیں پھر اللہ کے شکر کی جگہ پھر ان کے نام لے کے کہتے ہیں ان کا شکر ہے، اس کا شکر ہے، اس کا شکر ہے، عیسیٰ کا شکر ہے، فرشتے کا شکر ہے، پیر جی کا شکر ہے، یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ موحد کو، جس کو ذائقہ توحید پتہ ہے، اس کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون دیتا ہے در حقیقت اور اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، پھر وہ اسی کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب جب یہاں پر ان آیات میں جن چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے توجہ فرما لیں تاکہ پھر ان کو سمجھنا آسان ہو۔ دو خرابیاں تھیں، ایک تو مشرکین مکہ میں اور ایک یہود میں، اہل کتاب میں۔
خرابی ایک ہی تھی، ان دونوں میں تھی، اور وہ کیا خرابی تھی؟ من گھڑت دلائل پر حرام و حلال بنا لیتے تھے۔ مثلاً پہلے گزر چکا کہ کہتے ہیں کہ اس جانور کے جو پیٹ میں بچہ ہے نا، یہ ہمارے مردوں پر حلال ہے، عورتوں پہ حرام ہے۔ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ اور جیسے کہ آگے آئے گا حضرت ابراہیم کا ذکر، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مکہ کے مشرک بھی تھے، یہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں، بات سے بات اٹیچ ہوتی ہے کہ جس طرح یہود میں سب کہتے تھے حضرت موسیٰ کے ماننے والے، لیکن کچھ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ واقعاً مومن تھے، واقعاً حضرت موسیٰ کے اس پر تھے، اور کچھ جو تھے وہ نام لیتے تھے اور پکے بے ایمان تھے، مشرک بھی تھے۔ اسی طرح مسیحی، لہذا قرآن جب ان کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے، فرماتا ہے لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی، عبادت گزار بھی، امر بالمعروف کرنے والے بھی، نہی عن المنکر کرنے والے بھی۔ اسی طرح یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے اولاد بھی ان کی ہیں اور ہم ان کے دین پر ہیں۔ لہذا جہاں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم چپ کرو، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تم پتہ نہیں کس کس کو پوج رہے ہو اور کس کس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو، اکیلا اللہ تمہیں پسند ہی نہیں آتا، اور نام کس کا لیتے ہو؟ جو چیمپئن ہے توحید کا۔ ابھی آگے آئے گا، ابراہیم فرد واحد پوری امت کی طرح تھا۔ ان ابراہیم کان امتن، خوب ابراہیم کو اللہ نے وہ قصیدہ پڑھا ہے، امت تھا، یعنی ایک بندے نے پوری قوم کافر مشرک، ایک ابراہیم واحد بیچ میں، اور سب سے ٹکر لے گئے۔ اللہ نے فرمایا پوری امت، اس ابراہیم سے تم اپنے آپ کو نسبت دیتے ہو۔ لہذا یاد رکھیں، جتنے بھی یہ غلط عقیدے ہوتے ہیں، یہ کسی نہ کسی مقدس کا نام، ہستی کا نام لے کے خرابی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں تک بندہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ حلال ہے، کہے گا تو کہاں سے کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ نے فرمایا، چلو جی حضرت موسیٰ پہ ڈالو، یہ مولا علی نے فرمایا تھا، یہ امام صادق نے فرمایا۔ اس طرح کر کے گمراہ کرتے، خود تو تمہیں لفٹ کوئی نہیں کرائے گا، تمہاری کہاں سے؟ تو یہ جتنی شرک بھی آتا ہے، یہ مقدس ہستیوں کے نام پر آتا ہے، قوم تو بزرگان کے نام پر، فلانے کے نام پر، فرشتوں کے نام پر۔ کوئی آڑ چاہیے ہوتی ہے، کوئی ٹیک چاہیے ہوتی ہے کہ جس سے لوگ ڈر جائیں، اوہ اچھا یہ رسول اللہ نے فرمایا، بس پبلک ڈر گئی۔ چیک تو کرنا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہم ذرا قرآن سے بھی چیک کر لیں کہ اس سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ امام نے فرمایا، امام کی بات تو ماننا ضروری ہے۔ پھر آگے سے اسٹوریاں گھڑ کے لے آئیں گے، ایک بندے نے نہیں مانا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، اس کا بچہ مر گیا، اس کی بیوی یوں، لغویات۔ اور یہ لغویات کن کے حصے میں آتی ہیں؟ جن کو قرآن پسند نہیں آیا، جن کو اللہ کی یہ نعمت پسند نہیں آئی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں آ رہی نا، پھر انہی میں ٹکرے مارتے پھرو۔ تو یہ مشرکین بھی اپنے آپ کو، مکہ کے مشرک، حضرت ابراہیم سے نسبت دیتے تھے۔ ابراہیم کو اللہ نے توحید کا چیمپئن پیش کیا قرآن میں، ٹھیک ہے، اور ابراہیم کے نام لیوا بدترین مشرک۔ ورنہ اسی لیے یہ اللہ بعض جگہوں پہ بتایا، اللہ نے یہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اور حتیٰ کہ کہتے تھے یہ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن، جن کی ہم نے بت بنائی شفاعت کریں گے۔ ایسا نہیں کہتے تھے کہ یہ کوئی اللہ کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہتے تھے، کہتے تھے اصل اللہ ہی ہے، لیکن بیچ میں ان کو شریک، جس کو اللہ شرک کہتا ہے، وہ کر لیا تھا بہانے بنا کے اور سو کالڈ دلائل دے کے۔ تو یہاں پر حرام و حلال والی بات ہے کہ جو پیچھے بھی کہا نا، یہاں سے شروع کی کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے حلال و طیب، اس میں سے کھاؤ، اپنی مرضی سے نہ کہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ مرد کھا سکتے، آج بھی ایسے خرافات ہیں بعض معاشرے میں، یہ جناب یہ مثلا مرد نہیں کھا سکتے عورتیں کھا سکتی ہیں، یہ شادی شدہ عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ کہاں سے کر رہے ہو؟ اپنے پاس سے گھڑ کے بنایا ہو، تقدس کے نام پر۔ یہ تو مثلا کہ چونکہ یہ خاتون کی نیاز ہے، بی بی کی، لہذا اس کو مرد نہیں کھائیں گے۔ یہ خرافات آپ کو اپنے معاشرے میں خود ہی مل جائیں گی۔
یہ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. کہاں سے دلیل لائے ہو؟ دلیل نہیں، ہمارے دادا حضور، ہماری دادی تھی نا بہت دیندار تھی، وہ یہ کرتی تھی، ہم اس کو چل رہے ہیں. وہی جو کہا جاتا ہے جب اللہ نے نازل کیا ہے اس کے پیچھے چلو، کہتے ہیں وہ جو بزرگوں نے کیا تو اس کے پیچھے چلے. اس لیے جب پھر قرآن بیان کیا جاتا ہے تو ان کو بدعتیں، ان کو کہتے ہیں یہ کیا، ہم اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، آج یہ کیا بات ہو گئی. پھر وہی گھٹیا بہانے، یہ قرآن کی سیدھا ترجمہ بتاؤ، کہتے ہیں یہ تفسیر میں رائے کر رہا ہے، اسٹریٹ ترجمے کو تفسیر میں رائے کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی تہمت لگا کے اس سے بھاگنا چاہتے ہیں. اور اللہ نے کیا خوب بات فرمائی، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہے کہ اس نصیحت سے یہ منہ پھیر کے دور جاتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں. مثال دے کے کیا دیا سورہ مدثر میں، کأنہم حمر مستنفرہ، ایسے بدکتے ہیں اس قرآن سے، اس نصیحت سے، جیسے بدکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں. دل نہیں، گدھا بدکا ہوا آپ نے کبھی دیکھا ہو؟ شہر کا تو مجھے نہیں پتا، دیہات میں یہ سین مل جاتا ہے، ایک گدھا اوپر سے بدکا ہوا. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ بدکے ہوئے گدھے ہیں. کس سے بدکے ہیں؟ کس سے بدکے بھاگ رہے ہیں؟ فرت من قسورہ، قرآن نہیں ہے، ان کے پیچھے شیر لگ گیا. گدھے کے پیچھے شیر لگ جائے تو آپ نے نیشنل جغرافک وغیرہ میں دیکھا ہوگا کیسے بھاگتے ہیں. ایسے بدک کے بھاگتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ دل میں جو چیزیں بسا لی ہیں عقائد کے طور پر وہ ادھر ملتی نہیں. پھر کبھی کوئی تہمت لگاتے ہیں قرآن پر، کئی معنوں والی، کئی پتہ نہیں کون سی والی، اور اس کتاب کو مخدوش کرتے ہیں اور اس کی طرف آنا نہیں چاہتے. تو فرمایا کہ جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو. اگر صرف اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ حرام و حلال کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کوئی حرام و حلال نہیں کر سکتا. آج بھی مثلا فرض کرے آج کوئی نئی چیز آتی ہے اور کوئی بندہ کہتا ہے، کوئی ریلیجس اسکالر، کوئی بڑے سے بڑا جب کہتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے، شریعت نے جو دلائل، جو بنیادیں بیان کی ہیں ان سے اخذ کرنا ضروری ہے، ورنہ اپنے پاس سے ہرگز پراپر شرعی دلیل کے بغیر وہ کسی چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ حلال ہے یا حرام. کیوں؟ یہ اختیار صرف اس کو ہے جس نے شریعت بنائی. لہذا قرآن میں بار بار یہ حرام و حلال کے مسئلے میں یہودیوں کو بھی کنڈیم کیا گیا، اہل کتاب کو بھی اور مشرکین مکہ کو. 115 نمبر آیت میں اب اللہ بتا رہا ہے کہ اس نے کیا حرام کیا، تم اپنے پاس سے نہ کرو یہ حرام ہے تو یہ حلال ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے تو تم پر صرف حرام کیا ہے کیا کیا چیزیں؟ المیتۃ، مردار. میتہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی موت کوئی جانور مر جائے. حلال گوشت بھی ہے، اب اسے نہیں کھایا جا سکتا. ولحم الخنزیر، خنزیر کو ذبح بھی کرو شرعی طریقے سے تو بھی اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. ایسے ایک صاحب تھے، انہوں نے فون کر کے پوچھا کہ یہ جو میٹ ہوتا ہے، مطلب میں باہر رہتا ہوں، مطلب وہ گریس میں ہوتے تھے، تو اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، جب تک حلال نہ ہو، پتہ نہ چل جائے تو پھر نہیں کھا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ تو میں تو جو بھی ڈش سامنے آتی ہے میں اس کے اوپر ہی کہتا ہوں اللہ اکبر اور کھا جاتا ہوں، تکبیر پڑھ کے کھا جاتا ہوں. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ تکبیر پڑھ کے کھا جاؤ تو حلال ہو جاتا ہے. لہذا المیتۃ، معذرت ایک لفظ نہیں پڑھ سکا، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. لحم یعنی گوشت، خنزیر یعنی سور. اور ایک اور بات، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا. یعنی اگر آپ
بسم اللہ کی جگہ کہیں بسم رسول اللہ اور ذبح کر دے، حرام ہو جائے گا. بسم علی کہہ کے ذبح کرے، حرام ہو جائے گا. صرف اللہ کا نام بسم اللہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام جس پر لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت، تو وہ بھی غیر اللہ کے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ اللہ نے تم پہ حرام کر دیا. لیکن اس میں استثناء بھی ہے. اگر اس قسم کی کوئی چیز مثلا میتہ ہو، مردار ہو، یا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو، یا غیر اللہ کا نام لیا گیا اس پر، تو بعض حالتوں میں اس کو تم کھا سکتے ہو خاص شرائط کے ساتھ. اور وہ کیا حالت ہے؟ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو مضطر ہو جائے. مضطر حالت اضطرار یعنی لاچار ہو جائے، زندہ رہنے کے لیے اور کوئی چارہ نہ. لیکن حالت اضطرار میں بھی کتنا کھا سکتا ہے؟ پھر وہ میں نے کہا تھا کل بھی، پھر یہ نہ کہے کہ اب اضطرار تو ہو گیا ہے تو اب پھر باہر بھی کیوں کرو، وہ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا جیسے کسی نے کہا کہ اگر میں مطلب شراب کی بوتل ساتھ لے کر اور صحرا میں نکل جاؤں اور پیاس شدید ہو جائے اور آس پاس پانی بھی نہ ہو، میں مرنے لگوں، پھر میں پی سکتا ہوں؟ بے ایمانی کے طریقے. وہ کسی نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے نامحرم کی طرف، تو پھر لوگ ایسے مذاق اڑاتے ہیں دینی احکام کا. تو اگر بندہ پہلی نظر ہٹائے ہی نہ تو پھر وہ اس کے بعد اس کا گناہ تو نہیں ملے گا. سب کو پتہ ہے اندر کے صحیح کیا ہے. جیسے اس میں کہا نا تقیے والی آیات میں کہ جو مجبور کر دیا جائے اس کے لیے، لیکن جو سینہ کھول دے اپنا، ٹھیک ہے نا، تو کہے اب مرنے لگے تھے، اب انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بندے کے لیے جائز نہیں ہوتا. فَمَنِ اضْطُرَّ، جو مجبور ہو جائے، مضطر. یہ جو آپ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیت پڑھتے ہیں نا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، یہاں سے مضطر کا معنی سمجھ لیں. مضطر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو لاچار فیل کرتا ہے. جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کوئی لاچاری فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ ایویں ہی لگے ہوتے ہیں. اَمَّن يُجِيبُ، مولانا صاحب نے کہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، اور بڑے حالت سکون میں ہوتے ہیں، کوئی اضطرار کی حالت نہیں ہوتی. تو اللہ کہہ رہے کون ہے جو مضطر کی پکار سنتا ہے؟ بندہ مضطر ہے ہی نہیں، ایویں لک زبان کر رہا ہے. تو یا تو پھر مضطر بنے، یا تو ایسی حالت بنائیں کہ فرض کریں جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلانے بندے نہیں میرا کام کرنا اور اس کے علاوہ کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اور کام بھی ایسا نہ ہوا تو مر جاؤں گا یا میرا بچہ مر جائے گا یا میرا بہت نقصان ہو جائے گا. پھر بندہ کیسے منتیں کرتے جاتا ہے؟ پھر مضطر ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، تو آگے سے بندہ کیا کہتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں جی آپ کے علاوہ آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو فلان، آپ کو بچوں کا واسطہ، یہ وہ. اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی جگہ کوئی نہیں ہے. وہ ہوتا ہے مضطر. آرام سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں، دماغ میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، تو اس کی تاثیر بھی پھر ویسی ہو. ہم نے الفاظ لے لیے، ان کے اندر جو مطلب تھا، جو مغز تھا، اس کو چھوڑ دیا. چھلکے چاٹ رہے ہیں، مغز کو چھوڑ دیا. بادام کا ایک چھلکا ہوتا ہے نا اخروٹ کا، ایک اندر مغز ہوتا ہے. وہ مغز چلے گئے، اب جی 1000 دفعہ یہ پڑھو، 10 دفعہ یہ پڑھو، 100 دفعہ یہ پڑھو، اور وہ 100 دفعہ پڑھ کے تھک رہا ہے، گن رہا ہے، کہہ رہا ہو 50 ہو گیا، 50 رہ گیا، اور کب ختم ہوگا تو چائے پیوں گا. اس قسم یہ نہیں ہے، یہ بے روح دین کے احکامات کو کر دیں. اس 100 کی جگہ ایک دفعہ پڑھ لو، 100 سے بہتر ہوگا، جس میں آپ کی توجہ ہے، جس میں آپ اللہ کے سامنے مضطر ہوئے پڑے ہو، آپ کو پتہ ہے اسی نے دینا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے. پھر بندے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ کسی بندے کے پاس جب جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو نہیں چھوڑا، تو نے نہ چھوڑا تو میں تو مارا جاؤں گا. توجہ فرما رہے؟ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور اس چیز کو جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا. بس اگر کوئی مجبور ہوتا ہے
لیکن وہ مجبوری بھی غیر باغن، بغاوت سے، خواہش، انجوائے کر رہے، ولا عادن، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ، اتنا ہی کہ جتنا. اب جب وہ آپ نے دیکھا جب عمار سے ہوا تھا وہ، تو جیسے ہی ادھر سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن ایسے جیسے ان کے ساتھ کیا ہو گیا، ان کی حالت خراب ہو گئی، رو رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں کہ یہ میں نے منہ سے کیا بول دیا. وہ کیفیت ہے، نہ کہ پھر مضطر ہو گئے ہو تو پھر اب میرا جو دل کرے میں کرتا تھا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، نہ کہ باغی ہو کر اور نہ تجاوز، ضرورت سے زیادہ کا مرتکب ہو کر، اگر کوئی اس حالت کی وجہ سے یہ ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے، فإن اللہ غفور الرحیم. آپ دیکھیں پھر اللہ جو ظاہر ہے حرام چیزوں کے کچھ ایسے اثرات ہیں جو ان سے جدا ہی نہیں ہو سکتے، تو وہ جو اثرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے. آپ کو پتہ نا مغفرت کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ جو نقصان ہوا ہے اس کی مینٹیننس ہو جائے، دوبارہ ہڈی ٹوٹی ہے تو جڑ جائے، گوشت پھٹا ہے تو جڑ جائے، دوبارہ اگ آئے اور وہ چیز ویسے نارمل ہو جائے. اصل میں مغفرت یہ ہوتی. تو وہ اللہ اثرات بھی ختم کر دے گا اور یہ اس کی خاص رحمت کا مستحق بھی بنے گا، چونکہ اس نے نہ بغاوت کی ہے نہ حد سے تجاوز کیا، حالت اضطرار میں کھایا، لہذا خاص رحمت. پھر رحیم کا تذکرہ یہاں پر فرمایا. آیت نمبر 116. اب یہ کفار سے بھی کہا جا رہا ہے، اہل کتاب سے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ کہو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں صفتیں، جھوٹ. جھوٹ بولنا ہوتا ہے اور گھڑ کے دلیل لاتے ہیں، ہمارے نانا نے خواب میں دیکھا تھا، یہ ہو گیا، یہ حرام ہے، ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کھائیں گے. ہم اپنے نانا کی شریعت پہ چل رہے ہیں، ہم اپنے دادا کی شریعت پہ چل رہے ہیں، ہم بزرگوں پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، لیکن ہم ایسے لوگ پائے جاتے ہیں یہاں پر. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، مت کہو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں صفتیں. یہ صفتیں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ وصف والا لفظ ہے، جو باتیں تمہاری زبانیں کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الکذب، جھوٹ. اور وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ کیا ہے؟ ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام، یہ تم نہیں کھا سکتے، یہ وہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ ہمارے مردوں پہ حلال ہے، وہ نہیں کھا سکتے. اس طرح کے حرام و حلال. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ تم جھوٹ تمہاری زبانیں بولتی ہیں کہ یہ حرام ہے اور حلال ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ گھڑو. چونکہ حرام اور حلال کی اتھارٹی کون ہے؟ اللہ. اس کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کرتے کیا تھے؟ خود بنا چنا کے پھر کہتے تھے حضرت ابراہیم نے فرمایا اور حضرت ابراہیم نے فرمایا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہی نہیں، اللہ نے فرمایا. اللہ پہ جھوٹ باندھتے. لہذا یہ جو خرافات بھی آتی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ نام وہی استعمال ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے، اللہ کے نبیوں کے نام استعمال ہو جاتے ہیں. لہذا اللہ کے رسول نے خطبہ دیا مسجد نبی میں، شیعہ سنی کتب میں ہے کہ کثرت سے میرے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے زندگی میں. ان کی ائمہ کی حدیث آپ پڑھیں، نام لے لے کے فرمایا ان پر خدا کی لعنت ہو. ابو الخطاب اور پتہ نہیں وہ مغیرہ ابن سعید اور فلان، نام لے کے ان پہ لعنت کی کہ انہوں نے ہمارے فرامین، ہمارے نام پر، میرے آباء و اجداد کے نام پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ان لعنتیوں نے جھوٹ کر دیے اور ہمارے شیعوں میں شامل کر دیے. اور پھر کیا فرمایا وہاں پر؟ فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ الْقُرْآنِ، پس تمہیں ہم نجات کا کیا راستہ بتا رہے ہیں، ہرگز قبول نہ کرنا ہمارے بارے میں وہ چیز جو خلاف قرآن. لیکن کہاں ہے؟ قرآن پڑھا ہوگا تو پتہ چلے گا نا کیا خلاف قرآن ہے. اور جب نہیں پڑھتے، پکے ہو جاتے ہیں 50 60 سال 70 سال کے، پھر قرآن ایکسیڈنٹلی پڑھتے ہیں، پھر بارے میں لڑنا شروع کر دیتے، پھر اس پر اٹیک کرتے ہیں، یہ اس میں یوں ہے، اس میں یوں ہے، اس میں، کیونکہ اپنے نظریات کے خلاف ہوتے.
یہ میں آپ کو بار بار بیان کرتا ہوں کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ ریگولر آتے ہیں، لیکن جو لوگ کبھی سنتے کبھی نہیں سنتے، تو جب بھی یہ بات آئے، کیونکہ یہ گمراہیوں کی بنیاد ہے، اور اگر اس فارمولے پہ عمل کیا جائے تو پھر خرافات کے اور بدعات کو واش کرنے کے لیے یہ بہترین جو ہے نا فارمولہ ہے کہ جو ائمہ اطہار رسول اللہ میں دے کر گئے، لیکن افسوس کہ عمل اس کا بہت قلیل ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ تمہاری زبان میں باتیں گھڑتی ہیں اور کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تاکہ کرتے کس لیے؟ تاکہ اللہ پر جھوٹ افطرا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کا انجام بتاتا ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، تمہیں بہت شوق ہے نا حرام حلال کی چیزوں کو کرنے کا، تو پھر سن لو، یقیناً جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، گھڑتے ہیں، افترا کرتے ہیں، لا یفلحون، فلاح نہیں پائیں گے، کامیابی کا منہ نہیں دیکھیں۔ کر لو جو ڈرامے کرنے یہاں پر، تمہیں اللہ کی حلال حرام پسند نہیں آئی، اپنے سے تم نے بنانی شروع کر دی۔ 117 متاع قلیل، کھاؤ انجوائے کرو جو تم نے حرام کو حلال کر لیا ہے، انجوائے کرو اس کو، متاع قلیل ہے، یہ قلیل لذتیں ہیں اور فائدے ہیں تمہارے لیے، ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ پر یہ اگلی آیت جو آ رہی ہے، رسول اللہ پہ کہتے تھے اچھا اگر ایک ہی اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا اور اسی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے مثال کے طور پر، تو فلانی چیز تو یہودیوں پر حلال تھی، آپ نے کیوں حرام کی؟ فلانی چیز یہودیوں میں حرام تھی، آپ نے حلال کر دی۔ تو پھر پہلے سورہ انعام میں، سورۃ النساء میں، ٹھیک ہے نا، توجہ فرما رہے ہیں، یہ اس کی پھر تفصیل بھی آئی ہوئی ہے کہ یہ کیوں ہوا تھا۔ بعض چیزیں تھی اپنے پاس سے گھڑ کے انہوں نے، جیسے چوتھے سپارے کے شروع میں ایک آیت ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر یہ کہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر کچھ حرام کیا ہوا تھا وہ حرام شرعی نہیں تھا، کوئی چیز تھی کہ جو ان کی صحت کے لیے اچھی نہیں تھی، وہ حرام نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر منع کر دے آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ کہیں آپ کو مزیدار لگتا ہو اور آپ ڈاکٹر سے کہیں میں آپ کے کہنے پہ اللہ کے حلال کو خود پہ حرام نہیں کروں، یہ وہ حرام نہیں ہوتا، بلکہ یہ پرہیز ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے، شرعی حکم بنا لینا اس کو حرام حلال۔ تو وہ فرمایا کہ یعقوب نے خاص سبب سے اپنے وہ نہیں کھاتے تھے، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے رسول، رسول اللہ سے کہ اے رسول آپ کیوں جو اللہ نے حلال کیا خود پہ حرام کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے کوئی شریعت چینج کر دی تھی؟ نہیں، کہا تھا میں مثلا وہ شہد یا جو بھی چیز تھی میں نہیں کھاؤں گا، نہ کہ حکم شریعت چینج کر دیا تھا، حرام و حلال اللہ کے پاس، اللہ نے اپنے رسول کو منع فرما دیا۔ سورہ تحریم میں 28ویں پارے کی آخری صورت ہے، وہاں پر یہ واقعہ موجود ہے، اور پھر اس کی تفصیلات روایات میں۔ تو اللہ نے وہاں بھی ان سے کہا کہ تم جو بہانہ بنا رہے ہو وہ بنی اسرائیل پہ حرام نہیں کیا گیا تھا کہ اللہ نے کہہ دیا ہو، بلکہ وہ خاص وجہ سے حضرت یعقوب نے خود کر لیا تھا، یا بعض چیزوں کو اللہ نے کہا تمہاری خرابیوں کی وجہ سے اللہ نے فلان فلان چیزیں تم پر حرام کر دی۔ تو یہ آ کے رسول پاک پر اعتراض کرتے تھے، اگر اللہ ایک ہی ہے ان کا حرام آپ کا حلال، ان کا حلال آپ کا حرام، آپ صحیح، آپ نبی نہیں ہو سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، عَلَى الَّذِينَ هَادُوا، یہود جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے، ان پر ہم نے وہی چیزیں حرام کر دی جن کا ہم آپ سے ذکر کر چکے ہیں اس سے قبل، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا، ہم نے حرام کی تھی، کس لیے حرام کی تھی؟ اس لیے حرام کی تھی کہ انہوں نے خرابیاں کی تھی، سزا میں کر دی تھی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔
ایک صلوات پڑھ دیں پھر محمد والے. ایک آیت اور پڑھ کے تو پھر انشاءاللہ آج کے درس کو ہم تمام کر دیتے ہیں. آیت نمبر 118 پڑھی, آیت نمبر 119. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ. اللہ جب بھی کسی سزا کا ذکر کرتا ہے فوراً توبہ کا ذکر لے آتا ہے تاکہ کوئی مایوس نہ ہو جائے کہ اب یہ کر لیا تو اب راستہ کوئی. وہ اپنے اس توبہ کے دروازے کو دوبارہ کھول کے سامنے دکھا دیتا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو, جہالت میں تم سے کوئی کام ہو گیا, ناسمجھی میں ہو گیا, تو پھر کیا ہے, ثم یعنی اس سب کے بعد, ان ربک یقیناً آپ کا رب, للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے, عملوا السوء بجہالۃ جنہوں نے برائی کر لی جہالت نادانستگی میں, ثم تابوا من بعد ذلک اور جیسے ہی پتہ چلا یا جیسے ہی توجہ ہوئی توبہ کر لی, وَأَصْلَحُوا. یہ توبہ کا دیکھیں قرآن کیا بیان کرتا ہے, زبانی توبہ نہیں ہوتی سر. ثم تابوا من بعد ذلک, اور اس برے عمل کو انجام دینے کے بعد توبہ کی, وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی. یہ نہیں ہوتا کہ ماہ رمضان کے اعمال میں وہ اعمال کرتے ہیں نا, سر پہ قرآن رکھتے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ منہ سے بولنے سے اور چھوڑنے کا ارادہ کوئی نہیں ہوتا. یہ نہیں, یہ فراڈ ہے, فراڈ. اسی طرح کی بات اگر یہ زیارتوں سے یوں معاف ہو جاتے ہیں, ہاں زیارت پہ جانے کی ایک حکمت ہے, وہ حکمت تجھے, وہ مغز تجھے ملا ہے, تجھے حیا آ گئی ہے وہاں جا کر, تو پھر یہ معاف کرا دے, پھر ایک آنسو بھی معاف کرا دے. لیکن تو آنسو بہا کے باہر جا کے تو نے وہی خرابی کرنی ہے, یہ فراڈ اللہ قبول نہیں کرتا. ثم تابوا من بعد ذلک, پھر اس کے بعد توبہ کریں. ایک جو عربی میں لفظ توبہ ہے نا, اس کا مطلب ہی واپس پلٹنا ہے, واپس لوٹ آنا. بھاگا ہوا تھا, مالک سے بھاگ گیا تھا, واپس آیا, معافی مانگ رہا کہ میں غلطی کر دی مجھ سے. یہ مالک اللہ سب معاف کرنے کو تیار ہے, لیکن وَأَصْلَحُوا, یہ نہ شام کو توبہ کی, کھانا جانا کھا کے سو گیا, صبح دیکھا مالک نے پھر ادھر ہی چلا گیا. ایسے بے ایمانوں کو یہ توبہ ہوتی نہیں ہے. وَأَصْلَحُوا, لہذا فرمایا اور اصلاح کر لے جو خرابی کی ہے, تو پھر ان ربک من بعدها, تو پھر یقیناً تیرا رب اس کے بعد اگرچہ برائی کر لی ہے, لغفور, یہ لام بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے, لغفور رحیم, مغفرت بھی کرنے والا ہے بہت زیادہ, اور خاص چونکہ توبہ کر لیے اب یہ خصوصی رحمت کا مستحق قرار پا گیا, تو تیرا رب غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. آیت نمبر 120 سورۃ النحل کی توجہ فرمائیں. اس آیت میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت تھے کہ تمام اہل کتاب بھی اور مکہ کے مشرک بھی سب ان کا بڑا احترام کرتے تھے, اور احترام کیا تھا, پھر اپنی خرابیوں ان کے کھاتے میں ڈالتے تھے. اگر کسی کا بڑا کوئی نیک انسان ہو, اللہ کا نبی ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام, اگر وہ خود ٹھیک نہیں ہے تو قرآن نے اس غلط اصول کو رد کیا ہے کہ کیونکہ تم اپنا بڑا ابراہیم کو سمجھتے ہو, کیونکہ تم اپنا امام, اپنا مقتدا ابراہیم کو سمجھتے ہو, تمہیں فائدہ ہوگا. یا تم سمجھتے ہو کہ ہم تو اولاد ہیں ابراہیم کی اور یعقوب کی اور اسحاق کی علیہم السلام, لہذا ہم بڑی کوئی اونچی قوم. اور اسی طرح آج کوئی کہے کہ میں تو اولاد مثلاً اس میں سے ہوں, لہذا رسول اللہ کی مثلاً میں آل میں سے ہوں اور میں فلان ہوں, جبکہ رسول اللہ کی اطاعت اور ان کو صحیح معنوں میں فالو کرنا اس میں سنجیدہ نہ ہو. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہودی اور یہ مشرک اپنے آپ کو ان سے نسبت دے کر سمجھتے تھے یہ نسبت فائدہ دے گی.
ہماری کہتے ہیں نا ہم جتنے بھی ہیں نسبت ہماری بڑی پاک ہے، اس نسبت نے تمہیں فائدہ کیوں نہیں دیا؟ تم کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ لہٰذا سورۃ البقرہ میں جہاں پر پہلا سپارہ پہلا جز اینڈ ہوتا ہے، 2 مرتبہ اس قسم کے عقیدے کو اللہ نے شدت سے رد کر دیا۔ کیا فرمایا؟ تلک امۃ قد خلت، یہ ابراہیم، یہ اسماعیل، یہ اسحاق، یہ یعقوب، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا تھا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ تم کرو خرابیوں اور کہو ہمارے بزرگ وہ ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ وہ اچھے تھے، اس کے بعد تمہیں اس کا بینیفٹ مل جائے۔ اور پھر جو پہلے جز کی آخری آیت ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ سے پہلے وہ پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا اللہ نے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس دھوکے میں مت آنا کہ تم ان کو مانتے ہو تو اس کا تمہیں فائدہ ہوگا، خود بے شک تم جتنے اللہ کے نافرمان رہو۔ اللہ نے جو چیز انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری تھی، جو بنیادیں اور جو گمراہی سے بچانے کے لیے ضروری باتیں تھیں اور گمراہ کن نظریات تھے، اللہ نے بڑے کھول کر بیان کر دیے اور بڑے آسان ہیں سمجھنے قرآن سے۔ لیکن افسوس کہ یہ سب کچھ قرآن میں واضح بیان ہونے کے باوجود پھر اسی قسم کے نظریات معاشرے میں ہمارے بھی پائے جاتے ہیں۔ بجائے ان کی بات سننے کے کہ وہ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں، نسبت پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ نسبت تو ہماری ان سے ہے نا، جتنے بھی ہم، یہ سارے شیطانی وسوسے کہ جن کا پتہ تب چلے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اور مہلت تمام ہو جائے گی اور حقائق فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تو ہم نے تیرا جو پردہ پڑا تھا تیری آنکھوں پہ آج اٹھا دیا ہے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھ بڑا تیز دیکھے گی اور تجھے پتہ چلے گا کہ جو تو سمجھ رہا تھا اس کا کوئی فائدہ تجھے نہیں ہوا۔ فائدہ انہی چیزوں کا ہوگا جو اللہ نے بیان کیے اور اللہ کی آیات کے سائے میں جو صحیح روایات کہلائیں گی، جو خلاف قرآن نہیں ہوں گی، جو انہوں نے بیان کیا، ورنہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ وہ خبردار کرنے والے جن کی ذمہ داری تھی وہ خبردار کر گئے، اس قسم کی خرافات پہ یقین نہ کرنا۔ تو اب یہاں پہ آیت نمبر 120 میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، چونکہ اہل کتاب بھی اپنی باتیں ان سے جوڑتے تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کہاں سے تم نے گھڑا ہے؟ ولیکن کان حنیفا، وہ کون تھے؟ صفت بتائی ان کی، حنیف، ہر باطل ہر شرک سے بیزار، حق کی طرف راغب، اسے کہتے ہیں حنیف۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، مسلم یعنی اللہ کے آگے تسلیم، یہ ابراہیم کا خلاصہ ہے، ہر باطل سے بیزار، شرک سے بیزار، حق کی طرف اور توحید کی طرف راغب، اور پھر اللہ کے آگے تسلیم، یہ ابراہیم کی ذات ہے۔ وما کان من المشرکین، تم شرک کر رہے ہو، نصرانی بھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھ گئے، تم عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھ گئے، شرک تمہارے اندر داخل ہو گیا اور کہتے ہو ابراہیم یہودی تھے، ابراہیم نصرانی تھے، نہ، وہ حنیفاً مسلماً، اور پھر فرمایا وما کان من المشرکین۔ تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟ اپنے پاس سے گھڑ کے، کیونکہ وہ اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ اپنے سارے کاموں کو ان سے پھر کر دے کہ حضرت ابراہیم کو ہم تو فالو کر رہے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی، کیونکہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے قریش، تو یہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم جو کر رہے ہیں، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے حضرت ابراہیم، سیٹیاں اور تالیاں ان کی عبادت تھی کعبہ کے گرد حضرت ابراہیم، جو کچھ ڈال رہے حضرت ابراہیم کے، آج کل بھی پتہ نہیں کیا کیا اہل بیت کے کھاتے میں ڈال کے کر دیتے، ہم تو ان کے لیے کر رہے ہیں۔ تو
ان کے لیے کر رہے ہو تو وہ تم سے زیادہ سیانے تھے، ان سے پوچھو کیسے کرنا یا نہیں کرنا، نہ کہ جو تمہارے دل میں آئے کر دو اور کہو ہم ان کے نام پہ کر رہے ہیں۔ بدعت اور کسے کہتے ہیں؟ بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ جو جس چیز کی نسبت ان سے ثابت نہ ہو، آیات قرآن سے اور محمد و آل محمد سے۔ لہذا جب بھی کوئی کام کرنے لگے ان کے نام پر تو پہلے ان سے تو پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے نام پہ گھڑ گھڑ کے یہی کام کس نے کیا ہے؟ یہ یہود نے کیا ہے، یہ مسیحیوں نے کیا، اور یہی کام مشرکین مکہ نے کیا۔ وہ کریں تو غلط، قرآن نے کنڈیم کیا وہ ان کو، اور ہم نسبت دے کے ہم ان کی نسبت سے کر رہے ہیں۔ ان سے ان کی اتنی تعلیمات کتابوں میں دفن پڑی ہیں، تمہارے پاس پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ان کو۔ اپنے دل میں جو آتا ہے ان کا نام لے کے تم کرنا شروع کر دیتے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ان ابراہیم کان امتن، حضرت ابراہیم کو بیان کیا جا رہا ہے، یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، یعنی ایک فرد میں امت تھے، یعنی جو کام پوری امت کرتی ہے انہوں اکیلے نے کر کے دکھا دیا۔ قیام کیا بالکل نوجوانی میں، شرک کے خلاف، بت پرستی کے خلاف، اور پوری اپنی قوم سے ٹکر لے لی اور آگ میں پھینکوا دیے گئے۔ دوسری صفت کیا بیان کی؟ قانتا للہ۔ قانت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم قنوت بھی کہتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں قنوت یعنی دعا، اصل میں قنوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری۔ قانت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا فرما بردار ہو، ایکچوئل یہ اس کی صفت ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار، حنیفا، اللہ کی طرف یکسو، ایک ڈائریکشن، ہر غیر اللہ سے، ہر شرک سے، ہر باطل سے بیزار، یہ حنیف۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ تم سارے شرک کر رہے ہو، یہود و نصارہ ہو، مکہ والے، قریش، تم کہاں سے ابراہیم کو اپنا بڑا کہہ رہے ہو؟ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے، اپنی گھڑی ہوئی رسمیں، اپنے کیے ہوئے شرک، اور بزرگ کون ہے ہمارا؟ ابراہیم۔